بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہم امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کر رہے تھے اور سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں کل اختتام ہوا تھا۔ کسی نے امام سے عرض کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار کروا دیجیے۔ آپ نے فرمایا کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا تھا کہ لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے عرض کیا یہ علم مجھے بھی ہے، لیکن یہ تو امت محمدی ہے جس میں ایک تو یہ کہتا ہے یعنی میرے قلب نے اپنے پروردگار کو دیکھا، دوسرا یہ کہتا ہے یعنی میں اپنے رب کی عبادت نہیں کرتا جو مجھ کو نظر نہیں آتا۔ یہ سن کر آپ نے حکم دیا اس شخص کے ہاتھ پاؤں باندھ کر دریائے دجلہ میں ڈال دو۔ چنانچہ جب اسے پانی میں ڈال دیا گیا اور پانی نے اس کو اوپر پھینکا تو اس نے حضرت سے بہت فریاد کی، لیکن آپ نے پانی کو حکم دیا اسے خوب اچھی طرح اوپر نیچے غوطے دو، اور جب کئی مرتبہ پانی نے غوطے دیے اور وہ لبے مرگ ہو گیا تو اللہ سے مدد کا طالب ہوا۔ اسی وقت حضرت امام صاحب نے اسے پانی سے باہر نکالنے کا حکم دیا اور خواص درست ہونے پر دریافت کیا کہ اب تو نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا۔ اس نے عرض کیا جب تک میں دوسروں سے مدد کا طلبگار رہا تو اس وقت تک میرے سامنے ایک عجاب سا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے مدد کا طلبگار ہوا تو میرے قلب میں ایک سوراخ ہوا اور پہلی سی بے قراری ختم ہو گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ کون ہے جو حاجت مند کے پکارنے پر اس کا جواب دے۔ آپ نے فرمایا جب تک تو نے سادوں کو آواز دی تو اس وقت تک تو جھوٹا تھا، اور اب تم اپنے قلبی سوراخ کی حفاظت کرنا۔ آپ نے فرمایا ذکر الہی کی تعریف یہ ہے جس میں مشہور ہو کر دنیا کی ہر شے کو بھول جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر شے کا نعم البدل ہے۔ آپ کا قول ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، یعنی تمام اسباب وسائل ختم کر دیے جاتے ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ عطا الہی بلا واسطہ ہے نہ کہ بالواسطہ۔ امام صاحب نے فرمایا مومن کی تعریف یہ ہے کہ نفس کی سرکشی کا مقابلہ کرتا ہے، عارف کی تعریف یہ ہے کہ وہ اپنے مولا کی اطاعت میں ہمہ تن مشغول رہے۔ صاحب کرامت وہ ہے جو اپنی ذات کے لیے نفس کی سرکشی سے آمادہ بجنگ رہے، کیونکہ نفس سے جنگ کرنا اللہ تک رسائی کا ذریعہ ہے۔ آپ نے فرمایا نیک بختی کی علامت یہ ہے کہ عقلمند دشمن سے واسطہ پڑ جائے۔ امام صاحب نے فرمایا 5 قسم کے لوگوں کی صحبت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 1 جھوٹے سے، کیونکہ اس کی صحبت فریب میں مبتلا کر دیتی ہے۔ دوسری بے وقوف سے، کیونکہ جس قدر یہ تمہارا نفع چاہے گا اس قدر ہی تمہارا نقصان ہوگا۔ نمبر 3 کنجوس سے، کیونکہ اس کی صحبت سے بہترین وقت رائے گا جائے گا۔ نمبر 4 بزدل سے، کیونکہ یہ وقت پڑنے پر ساتھ چھوڑ جائے گا۔ نمبر 5 فاسق سے، کیونکہ ایک نوالے کی تمام میں کنارہ کش ہو کر گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر دشمن کی صحبت سے اولیاء کرام کو نقصان پہنچ سکتا تو فرعون سے حضرت آسیہ کو پہنچتا، اور اگر اولیاء کرام کی صحبت سے دشمن کو فائدہ پہنچ سکتا تو سب سے پہلے حضرت نوح اور حضرت کی ازواج کو فائدہ پہنچتا۔ امام صاحب کے فضائل ارشادات بہت زیادہ ہیں، لیکن طوالت کے خوف سے اور حصول سعادت کے پیش نظر اختصار کے ساتھ بیان کر دیے گئے ہیں۔ اب میں جس ہستی کا ذکر کرنے لگا ہوں ان کا نام حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ جلیل القدر تابعین 40 پیشواؤں میں سے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اویس احسان و مہربانی کے اعتبار سے بہترین تابعین میں سے ہیں، جس کی تعریف خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دوسرا کوئی کیا کر سکتا ہے۔ بعض اوقات جانب یمن روئے مبارک کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں یمن کی جانب سے رحمت کی ہوا آتی ہوئی پاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن 70,000 ملائکہ کی میت میں جو اویس کرنی کے مشابہ ہوں گے
اویس کو جنت میں داخل کیا جائے گا تاکہ مخلوق ان کی شناخت نہ کر سکے سوائے اس شخص کے جس کو اللہ تعالیٰ نے دیدار کرائے۔ آج میں اس سلسلے کو یہیں اختتام کرتا ہوں اور کل پھر حضرت اویس قرنی کے بارے میں بات کریں گے۔ آخر میں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور میرے سننے والوں کی ان نیک بندوں کے صدقے بخشش فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر میں میرے سننے والے تمام ناظرین ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ شکریہ۔